وہ وہاں ہوگی یا نہیں، یہ سوال بار بار اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ ٹھٹھا دینے والی سردی میں وہ صرف ایک ٹراؤزر ہاف بازو والی سفید ٹی شرٹ میں ساکت و جامد بیٹھا تھا۔ چہرے پر نیل واضح تھے، معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے چہرے پر تشدد کیا ہو۔ وہ بھول جانا چاہتا تھا جو کچھ بھی کچھ دیر پہلے ہوا، پر پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی کہ اسے اپنے دل میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر یکایک اس کے جامد وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ تیزی سے اٹھا، بیٹھ کے پاس پڑے اپنے موزے اور جاگرز اٹھا کر پہنے اور دروازے کی طرف لپکا۔ اسے 10 منٹ لگے تھے مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے۔ اس نے 20 منٹ کا سفر پیدل 10 منٹ میں طے کیا۔ دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف لپکا۔ وہ وہیں تھی جہاں وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر گیا تھا۔ وہ کرسی کے پاس اندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا، اس کا روح پلٹا۔ خون کی ایک لکیر اس کے ماتھے سے ہوتے ہوئے گردن تک آئی ہوئی تھی جو کہ سوکھ چکی تھی۔ اس نے پاس پڑی اس کی چادر اٹھائی اور اسے اوڑھا دی۔ وہ گھر سے لے کر جہاں آنے تک یہ سوچتا آیا تھا کہ وہ وہاں ہوگی یا نہیں، پر یہ خیال اسے ایک دفعہ بھی نہیں آیا تھا کہ اگر وہ وہاں ہوئی تو وہ کیا کرے گا۔ وہ اس نے آہستگی سے اسے باہوں میں بھرا اور وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر اسے نرم سے بستر پر لٹایا اور پھر موبائل نکال کر ایک نمبر ڈال کیا۔ یار عائشی، اب کیا ہوگا؟ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ امی کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے بولا ہے انہیں ہسپتال داخل کروانا پڑے گا۔ میرے پاس پیسے بھی بہت کم رہ گئے ہیں، بس دعا کرو جلدی سے کچھ جاب مل جائے۔ وہ اپنے سامنے موجود اپنی دوست عائشہ سے کہہ رہی تھی۔ اس وقت وہ عائشہ کے بہت اصرار پر اسے ملنے ریسٹورنٹ آئی تھی۔ وہ دونوں باتوں میں مگن تھی، اس بات سے بے خبر کہ ایک اور وجود ان کی باتوں سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ مستقیم فارس اپنے ایک دوست سے ملنے ریسٹورنٹ آیا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آوازوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عائشہ، اگر امی کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ لاکھ ضبط کے باوجود اس کی آواز بڑھا گئی تھی اور آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ اس کی بڑھائی ہوئی آواز پر بے ساہتا مستقیم کی نظریں اس کی جانب اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ لڑکی بہت حسین تھی۔ ایسا نہیں تک مستقیم فارس نے حسین لڑکیاں نہیں دیکھی تھی، پر اس لڑکی کی سنہری آنکھوں میں موجود نمی اور تکلیف نے اس کے دل کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی اور دوپٹہ سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ مستقیم کو وہ لڑکی بہت پاک لگی۔ ابھی وہ اسی میں گم تھا جب موبائل کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ اس کے جگری دوست کی کال تھی جو کہ آنے سے معذرت کر رہا تھا اور ایک ایمرجنسی کا بتا کر اسے فوری طور پر بلا رہا تھا۔ مستقیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سے نظریں ہٹائی اور وہاں سے نکل آیا۔ دعا حیدر تھی، لاکھوں منٹو مرادوں کے بعد پیدا ہونے والی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد۔ حیدر عباس ایک بینک میں ملازمت کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ سارہ بیگم ان کی محبوب بیوی تھی۔ کالج کے زمانے سے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ حیدر صاحب نے والدین کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا تو وہ بغیر کسی اعتراض کے خوشی خوشی سارہ بیگم کا ہاتھ مانگنے چلے گئے اور وہاں سے بھی مثبت جواب ملا۔ یوں بغیر کسی رکاوٹ کے ان کی محبت کو منزل مل گئی۔ حیدر عباس کے ایک ہی بڑے بھائی تھے، کریم عباس۔ ان کی اہلیہ شگفتہ بیگم ایک طرح مزاج خاتون تھی اور سارہ بیگم سے شروع سے ہی ہار کھاتی تھی۔ دعا کی پیدائش سے 1 سال قبل ہی انہوں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ دعا کی پیدائش کے بعد یہ نفرت اور بھی بڑھ گئی کیونکہ ان کی بیٹی سونیا خوبصورتی میں دعا سے بہت کم تھی۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر کے الگ الگ پورشن میں رہتے تھے۔ خادم حسین فاتح اٹھا نہیں۔ ابھی تک ابراہیم خان نے اپنے ملازم سے پوچھا۔ وہ جانتے بھی تھے کہ آگے سے کیا جواب ملنے والا ہے، پر پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ بیٹھے۔ ارے ابراہیم، آپ جانتے ہیں نا وہ نہیں آئے گا، وہ بہت نفرت کرتا ہے مجھ سے۔ آئی ایم سوری ابراہیم، میری وجہ سے آپ کا بیٹا آپ سے دور ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان سے کہہ رہی تھی۔ پلیز فائقہ، ایسی مت پریشان ہوں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ کا ایک بے بنیاد بات پر پریشان ہونا۔ وہ آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ میری لاپرواہیوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہوا ہے۔ وہ نادم نظر آتے تھے۔ اتنے میں وہ سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ بلیک پینٹ شرٹ اور بلیک ہی ہوڈی والی جیکٹ، بلیک ہی شوز پہنے، ایک ہاتھ میں سن گلاسز اور گاڑی کی چابی پکڑے، چہرے پر سرد تاسا سجائے بغیر ان پر ایک نظر ڈالے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ابراہیم خان ایک سرد آہ بھر کر رہ گئے۔ ماما ماما کہاں ہیں آپ؟ وہ سارہ بیگم کو آواز دیتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ کیا ہوا دعا بیٹا، رزلٹ شو ہو گیا کیا؟ وہ دعا سے پوچھنے لگی۔ جی ماما، اور آپ کو پتہ ہے میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی ہوں۔ وہ خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ انہیں بتانے لگی۔ آج اس کا میٹرک کا رزلٹ تھا جس میں ہمیشہ کی طرح وہ شاندار کامیابی حاصل کر چکی تھی۔ ماشاءاللہ، مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی ہمیشہ کی طرح شاندار کامیابی حاصل کرے گی۔
وہ دعا کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، اس کو اپنے ساتھ لگائے لاؤنج میں لے آئی۔ تب بھی دروازے کی گھنٹی سنائی دی۔ میں دیکھتی ہوں ماما، آپ یہاں ہی رکیے۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے بھاگی، دروازہ کھولا تو سامنے ہی حیدر صاحب کو دیکھتے وہ خوشی سے چیخی، ان کی باہوں میں سما گئی۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی ہوں۔ وہ خوشی سے چہچہا رہی تھی۔ میری گڑیا ہے ہی بہت جینیس، مجھے پہلے پتہ تھا میری گڑیا کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ چلو اسی خوشی میں آج لنچ باہر کریں گے، ہم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ آپ۔ وہ پھر سے اس کا ماتھا چوم کر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آئی چکنی چمبیلی، منہ میں پان ڈالے اپنی پھٹی اسپیکر جیسی آواز میں وہ گانے کا ستیہ ناش کرنے میں مصروف تھا۔ جب اس کی نظر سامنے سے آتی اس حسینہ پر پڑی، وہ پان تھوکتا اس کی جانب بڑھا اور اپنی گندی نظریں اس کے وجود پر ٹکا دی۔ حریم کی نظر جیسے اس پر پڑی، اس نے اپنے قدم کی رفتار تیز کر دی۔ اور یہ میری رانی، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اپنے اس حسین چہرے کا صحیح طرح سے دیدار تو کرواتی جاؤ، ویسے اس گلابی لباس میں تو ستم ڈار ہی ہو۔ اس کی ساری بکواس ان کا حریم کا چہرہ غصے اور ضب سے سرخ پڑ گیا۔ بشیر بھائی پلیز راستہ چھوڑیے میرا، وہ نظریں نیچے اٹھا کر بہت ضبط سے بولی۔ ارے میری بلبل، ابھی وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پایا تھا جب اس کا چھوٹا بیٹا اسے پکارتا اس کی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا۔ اپنی ماں کا پیغام لے کر آیا تھا۔ بشیر بوکھلا کر تیزی سے اس کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ حریم نے انگلیوں کی پوروں سے اپنی سنہری آنکھوں میں موجود نمی کو صاف کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس مصیبت سے آج پھر اس کی جان چھڑوا دی۔ اس نے ایک بے بس سانس خارج کی اور گھر میں داخل ہوگی۔ آج دعا کا کالج میں پہلا دن تھا۔ وہ بہت زیادہ نروس تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ گرلز اسکول میں پڑھتی تھی، میٹرک تک، پر اب پری میڈیکل کے لیے حیدر صاحب کو جو کالج پسند آیا تھا وہاں کو ایجوکیشن سسٹم تھا۔ دعا نے تو انکار کر دیا تھا کہ وہ اس کالج میں نہیں پڑھے گی بلکہ کسی گرل کالج میں ہی ایڈمیشن لے لی گی، اور اپنے ماں باپ دونوں کے اصرار پر اسے اسی کالج میں ایڈمیشن لینا پڑا۔ وہ بہت چھوٹے اور نازک دل کی مالک تھی۔ وہ بہت معصوم تھی، بچپن سے صرف ماں باپ کے سائے میں ہی رہی تھی۔ ننیال تھا نہیں، اور دادا دادی کے انتقال کے بعد دودیال میں بھی صرف ایک تایا ہی رہ گئی تھی جن کو نہ تو چھوٹے بھائی سے پیار تھا اور نہ ہی اس کی اولاد سے۔ باپ کی وراثت سے حصہ لے کر الگ ہو گئے اور اب اپنے حال میں خوش تھے، اس لیے دعا نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو ہی دیکھا، ان کا پیار ہی حاصل کیا۔ وہ اکلوتی تھی اور بہت لاڈلی بھی، اس لیے اس کے ماں باپ ہی اس کی کل کائنات تھے۔ وہ گراؤنڈ میں پریشان سی کھڑی تھی۔ حیدر صاحب اسے کالج کے باہر ڈراپ کر کے گئے تھے۔ وہ بہت سمجھا کے بھی گئے تھے کہ وہ پریشان نہ ہو، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ان کو کال کر لے۔ یہ موبائل بھی انہوں نے کچھ دن پہلے ہی دلوایا تھا کیونکہ اب اسے پڑھائی کے سلسلے میں اسی کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھے جب اس کے پاس ایک لڑکی آئی۔ ہیلو پریٹی گرل، کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو، جہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ دعا کی ایج فیلو لڑکی تھی۔ وہ بہت فرینکلی دعا سے بات کر رہی تھی۔ اس کا پوچھنا ہی تھا کہ دعا نے رونا سٹارٹ کر دیا۔ ارے ارے کیا ہوا یار، کیوں رو رہی ہو، کس نے کچھ کہا کیا؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ دعا کے رونے پر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں میرا فرسٹ ہے، مجھے کلاس بھی نہیں مل رہی، وہ روتے ہوئے ہی اس لڑکی کو بتا رہی تھی۔ اوف پاگل لڑکی، مجھے بھی ڈرا دیا۔ میں سمجھی پتہ نہیں کیا ہو گیا جو یہ پیاری سی لڑکی ایسے رو رہی ہے۔ میرا نام امایا ہے، تم مجھے ایمی بھی بول سکتے ہو۔ چل اب اپنا نام بتاؤ جلدی سے، تمہاری کلاس بھی ڈھونڈتے ہیں۔ دعا کو بھی وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ میرا نام دعا حیدر ہے اور میں نے پری میڈیکل FSC میں ایڈمیشن لیا ہے۔ ارے واہ، تمہارا نام تو بہت پیارا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ مزے کی بات بتاؤں، میرا بھی یہی سیکشن اور بیچ ہے۔ دعا کو بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کہ وہ اس کی کلاس فیلو ہے۔ کم از کم کوئی تو ایسا ملا جو اس سے اچھے سے بات کر رہا تھا اور وہ بھی اسے اپنی پرابلم ڈسکس کر سکتی تھی۔ پھر امایا نے دعا کا ہاتھ تھاما اور اس سے لیے کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ ابراہیم خان اپنے روم میں راکنگ چیئر پر بیٹھے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جب انہیں اوپر سے شور سنائی دیا جیسے کوئی چیخ رہا، انہوں نے کتاب رکھی اور جلدی سے اوپر کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ آوازیں فاتحہ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فائقہ بیگم فاتحہ کے پاس سر جھکا کر کھڑی تھی اور وہ چیزیں اٹھا کر پھینک رہا تھا اور چیخ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فائقہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ فاتحہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کمرے کا کیا حشر کیا ہے اور ایسے چیخ کیوں رہے ہو؟ اور پہلے فائقہ بیگم اور پھر فاتحہ سے استفسار کرنے لگے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اپنی بیوی سے کہیں کہ میرے معاملات سے دور ہیں۔ وہ اور ان کی ہمت کیسی ہوئی میرے کمرے میں آ کر میری ماں کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ اٹس انف ڈیڈ، میں اب ایک سیکنڈ بھی یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنی ماں کی یادوں کو لے کر جا رہا ہوں جہاں سے آپ اور آپ کی مسز یہاں پرسکون سے رہیں۔ اس نے بیگ اٹھایا، وہاں سے نکلنے لگا۔ رک جاؤ فاتحہ، یہ بات تو سنو، کہاں جاؤ گے تم؟ کیسے سروائیو کرو گے؟ میں جہاں بھی جاؤں آپ کو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے، اور جیسے میں اپنا بندوبست کر لوں گا۔ آپ کو میرے سامنے یہ فکر کا دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
وہ آخری نظر گھر پر ڈال کے اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جیسے ہی شکستہ قدم لیے گھر واپس ہوئی، اسے اپنی ماں کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی ماں کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی اور یہی بات حریم کی نیندیں اڑائے ہوئے تھی کہ اگر اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو اسے تو آگے نہ وہ کبھی سوچ پائی اور نہ ہی سوچنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں ہی اس کا واحد سہارا تھی اور وہ بھی اپنی ماں کا واحد سہارا تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ باپ کی زندگی میں حالات پھر بھی ٹھیک تھے، اگر زیادہ اچھے نہیں تو زیادہ برے بھی نہیں تھے۔ باپ کے سائے نے زمانے کے سرد و گرم سے پناہ دے رکھی تھی، پر باپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد تو زندگی جیسے عذاب بن گئی تھی۔ زمانے کے گدھ ہر وقت اکیلی جوان اور خوبصورت لڑکی کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ باپ کی موت کے بعد ماں کی بیماری نے تو جیسے حریم کی کمر ہی توڑ دی تھی۔ اوپر سے گھر کے مالی حالات بھی دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ چکی تھی۔ آج کل وہ کسی جاب کی تلاش میں تھی جو کہ اتنی تعلیم کے ساتھ ملنا مشکل تھی۔ آج بھی وہ ایک اسکول میں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرنے گئی تھی، پر وہاں کے پرنسپل کے اپنے وجود پر اڑتی گندی نظروں سے وہ جان نہیں تھی۔ وہاں سے بھی اٹھ کے نکل آئی اور واپسی پر بشیر کی گھٹیا باتوں نے اسے اور بھی دل برداشتہ کر دیا تھا۔ انہیں ساری سوچوں کو دماغ سے جھٹ کر اپنی بیمار ماں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھا اپنے فلیٹ میں آ گیا تھا۔ اس نے مستقیم کو بھی یہاں ہی بلوا لیا تھا۔ اس کا جگری یار تھا، اس کا رازدان، اس کے دکھ درد کا ساتھی، اس کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھا۔ وہ دو جسم ایک جان تھے۔ اس نے فلیٹ میں آنے کے بعد سامان باہر لاؤنج میں موجود صوفے پر رکھا اور فریش ہونے کے لیے بیڈ روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر آئے اور لاؤنج میں لگی ہوئی LCD آن کر لی۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا اور اس نے اب تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کا کھانا بنانے کا فی الحال کوئی موڈ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ چائے پہ ہی گزارا کر لیا جائے، کم از کم سر درد میں تو افاقہ ہوگا۔ ابھی وہ کچن کی طرف بڑھ ہی رہا تھا جب اسے ڈور بیل سنائی دی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت دروازے پر کون ہوگا۔ اس کی امید کے عین مطابق مستقیم ہی تھا دروازے پر۔ فاتح نے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا اور خود پھر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ مستقیم بھی دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے کچن میں ہی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے والا بیگ تھا جو وہ ابھی آتے ہوئے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے وہ بیگ شیلف پر رکھا اور برتن میں کھانا نکالنے لگا۔ لو جی، یہی رہ گیا اپنی زندگی میں اب بس۔ لوگوں کی بیویاں ان کے گھر واپس آنے پر ان سے کھانے کا پوچھتی ہیں اور پھر نہایت پیار سے کھانا لگاتی ہیں اپنے شوہر کے لیے، پر مجھے لگتا ہے میں ایک کمینے دوست کی بیوی ہی بن کر ہی رہ جاؤں گا بس۔ مستقیم کی اس طرح دہائی دینے پر فاتح کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جس کو اس نے فوراً لب دبا کر چھپا لیا۔ ہنس لے کمینے، مزہ لے لے تو میری اس مسکین حالت کا۔ مجھ سے لکھوا لی، جتنا میں تیرا خیال رکھتا ہوں نا، تیری فیوچر وائف بھی نہیں رکھے گی۔ اب دیکھ، میں جانتا ہوں میرے جگر نے کھانا نہیں کھایا اب تک، اسی لیے آتے ہوئے کھانا لیتا آیا۔ وہ اپنی ایسی ہانک لگا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ضرور فاتح کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، ورنہ وہ اس طرح سامان اٹھا کے یہاں فلیٹ میں نہ تھا۔ تو تجھے کس نے کہا تھا کھانا لانے کے لیے اور میری خدمات کرنے کے لیے؟ تجھے خود ہی میری بیوی بننے کا شوق ہے اگر تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ فاتح نے ناک چڑھا کر کہا، پر سر تک مستقیم کے آنے سے اس کا دماغ فی الحال اپنی پریشانی سے ہٹ گیا تھا۔ پھر کیا سوچا تو نے؟ اب آفس کب سے ری جوائن کر رہا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد اب وہ فاتح سے اس کے نیکسٹ پلان کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، فی الحال آفس نہیں جوائن کر رہا، نیکسٹ ویک سے سٹارٹ کروں گا، تب تک سنبھالو تم ہی۔ دانیال انکل کی کال آئی تھی آج۔ ان کے کالج کے ایک ٹیچر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ فی الحال کسی ٹیچر کی ضرورت ہے انہیں۔ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ تھوڑا ٹائم دے دوں، اور تم جانتے ہو میں انکل کو انکار نہیں کر سکتا، اسی لیے حامی بالی میں نے کالج 3 لیکچر اٹینڈ کر کے وہاں سے ہی آفس آ جایا کروں گا۔ پھر فاتح اسے ساری ڈیٹیل بتا دی۔ چل ٹھیک ہے، لالے جیسا تجھے بہتر لگے، اور تو ٹینشن نہ لے، میں کر لوں گا آفس مینیج۔ چل اب کافی بنا کے پلا اچھی سی۔ مستحکم نے فاتح کو حکم سنایا، خود وہیں صوفے پر لیٹ کر موبائل میں مصروف ہو گیا۔ اوکے، لاتا ہوں، یہ کہہ کر فاتح کچن کی طرف بڑھ گیا۔ دعا اور امایا کلاس میں ساتھ ہی داخل ہوئی۔ لاسٹ بینچ خالی تھا۔ وہ دونوں جا کر وہاں بیٹھ کے تمام اسٹوڈنٹ آپس میں باتوں میں مگن تھے۔ دعا اور امایا بھی ایک دوسرے کو اپنی فیملی اور اپنے رزلٹ کے بارے میں بتانے لگی۔ امایا کو وہ معصوم اور پیاری سی گڑیا جیسی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ یہ آغاز تھا دعا حیدر اور امایا حسن کی دوستی کا۔ امایا بہت کانفیڈنس لڑکی تھی اور دعا اس کے بالکل برعکس۔ دعا بچپن سے بس ماں باپ کی چھاؤں میں رہی تھی، اس کی اسکول میں بھی کوئی دوست نہیں تھی۔ امایا حسن اس کی پہلی دوست تھی۔
وہ پہلی لڑکی جسے دعا حیدر نے دوستی کا شرف بخشا تھا ابھی وہ سب باتوں میں مصروف تھے جب پرنسپل صاحب فاتح کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اسٹوڈنٹ کو کالج میں ویلکم کرنے کے بعد ان سے فاتح کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد پرنسپل صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے تو فاتح کلاس کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، مائی نیم از فاتح ابراہیم خان. I do my MBA 3 years ago. Now I am here to teach you physics. Now stand up one by one and introduce yourself. اس کے چپ ہوتے ہی ایک سحر تھا جو ٹوٹا تھا۔ اس کی پرسنالٹی کے بعد اس کا بولنے کا انداز ساحرانہ تھا۔ اس کے کہنے پر سب اسٹوڈنٹ باری باری کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروانے لگے۔ ارے یار دعا سر کتنے ہینڈسم ہے نا یار، بالکل ٹرکش ہیروز کی طرح۔ وہ دعا کے کان کے قریب جھکا بولی لیکن دعا نے جواب نہ دیا۔ وہ نوٹ بک پر جھکا کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اتنے میں امائی کی باری ہے تو اس نے بھی کھڑے ہو کر اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ اس کے بعد اب فاتحہ اگلے اسٹوڈنٹ کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لڑکی جھکا کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اس کا چہرہ نہیں نظر آ رہا تھا، اس طرح صرف سفید مومی ہاتھ ہی نظر آ رہے تھے جو تیزی سے کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ مامایا نے اس کو بازو سے پکڑ کر ہوش دلایا، اس کا دھیان سر کی طرف کروایا۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھا، اس کی کان سی نیلی آنکھیں فاتح کی بری آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی پہلی نظر ہی فاتح ابراہیم خان کا چین وین سب اڑا لی گئی تھی۔ پل بھر میں ہی فاتح ابراہیم کا دل لٹنے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ معصومیت کا پیکر تھی اور حسین تھی، بہت حسین، بالکل کسی شاعر کی غزل کی جیسی، شبنم کے پہلے قطرے کی جیسی، پاک اور شفاف۔ فاتح ابراہیم کا دل ڈولنے لگا تھا اسے دیکھ کر۔ اگر کوئی اس وقت فاتح ابراہیم سے پوچھتا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت منظر کون سا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے ایک لمحے سے پہلے جواب دیتا دعا حیدر کے چہرے پر پڑنے والی پہلی نظر۔ اور یہی پہلی نظر ہی فاتح ابراہیم کو لے ڈوبی تھی۔ دل کو بڑی مشکل سے آمادہ کر پایا تھا وہ اس کے چہرے سے نظر ہٹانے سے۔ دعا نے جلدی سے اپنا نام بتایا اور واپس بیٹھ کے وہ آج پھر ایک دفعہ اپنی قسمت آزمانے نکلی تھی۔ اس نے ایک کمپنی کا ایڈ دیکھا تھا جہاں اسٹاف کی شدید ضرورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تعلیم ناکافی ہے اس پوسٹ کے لیے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل پڑی تھی۔ اس کے پرس میں اس وقت صرف 200 روپے ہی تھے۔ آفس اس کے گھر سے پیدل 25 منٹ کی مسافت پر ہی واقع تھا۔ اس نے سوچا کہ پیدل ہی آفس پہنچ جائے گی، کم از کم آٹو کے پیسے تو بچیں گے ہی۔ اسے سوچ کر لے کر وہ جلدی گھر سے نکل آئی تھی کہ وقت سے پہلے ہی وہ آفس پہنچ جائے گی۔ اسے کل رات سے بخار تھا اور اب تو جسم بے جان ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نقاہت کی وجہ سے سر بار بار چکرا رہا تھا، پر وہ ہمت سے کام لیتے ہوئے سڑک پر پاؤں گھسیٹتی چلتی جا رہی تھی۔ اپنی بے دہانی میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سڑک کے درمیان میں آ چکی تھی۔ گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹھا تھا۔ اس نے بے سہاتا ہی قدم پیچھے لے جانا چاہے، پر تب تک وہ گاڑی اسے ٹکر لگا چکی تھی۔ وہ لہرا کر نیچے گرتی مستقیم جو اچانک اس لڑکی کو گاڑی کے سامنے آتا دیکھا بریک لگا چکا تھا، اسے نیچے گرتا دیکھ کر جلدی سے گاڑی سے نکل کر اس کی طرف لپکا۔ وہ لڑکی سفید چادر میں ملبوس تھی۔ مستقیم اسے آواز دینے ہی والا تھا جب اس نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مستقیم حریم کو جو اس طرح اس حالت میں اپنے سامنے دیکھا حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو چکا تھا۔ وہ شکل سے ہی نڈھال لگ رہی تھی، چہرے کی شادابی تو جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ حریم نے اٹھنا چاہا پر بہار کی نقاہت کی اور کوہنی پر لگنے کی چوٹ نے جیسے ہمت ہی چھین لی تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے تھے۔ ادھر مستقیم اس کے آنسو دیکھ کر بے چین ہوا تھا۔ اس نے بے سہاتا ہی اسے سہارا دے کر اٹھایا اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر بٹھایا۔ اس نے دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل پکڑ کر اس کا ڈھکن کھول کر حریم کو پکڑا دی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ مستقیم کو مزید ٹینشن ہونے لگی، شاید اس لڑکی کو زیادہ چوٹ لگ گئی ہو۔ یہ سوچ کر اس نے حریم کو مخاطب کیا، ایکسکیوز می مس، آپ کو زیادہ چوٹ نہیں لگی؟ پلیز آپ رونا بند کریں اور مجھے بتائیے کہاں چوٹ لگی ہے آپ کو؟ وہ بہت نرمی سے حریم سے پوچھ رہا تھا۔ جہاں حریم نے کوہنی سے کپڑا ہٹا کر زخم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اسے واقعی بہت زیادہ چوٹ آئی تھی، کوہنی سے جلد پھٹ چکی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ مستقیم نے جلدی سے اپنے کوٹ کی جیب سے رومال نکالا، اس کے زخم پر رکھا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ زخم پر رومال دبا کر رکھے تاکہ زیادہ بلیڈنگ نہ ہو، ہم ابھی کسی کلینک سے پٹی کروا لیتے ہیں۔ مستقیم نے اس کی سائڈ کا دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کو منع کرنا چاہتی تھی پر نہ جانے کیوں ایسا نہ کر پائے۔ اس سیٹ کے ساتھ ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ رات کے تیسرے پہر جہاں ساری حلقت بیٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی، وہیں ایک وجود ایسا بھی تھا جو کسی محبوب ہستی کی یاد میں غافل تھا۔ بلیک ہوڈی اور بلیک ہی پینٹ پہنے وہ اس اندھیرے کا ہی ایک حصہ معلوم ہو رہا تھا۔
اس کے انابی ہونٹوں پر اس وقت دلکش مسکراہٹ تھی۔ اس کے خیالوں پر اس وقت ایک پری پیکر کا بسیرا تھا، لیکن یاد ہی باعث سکون تھی۔ وہ اس سے میلوں دور پر ایسا محسوس ہوتا تھا اسے جیسے وہ یہیں کہیں آس پاس ہی ہو۔ کتنی عجیب بات تھی نا، ایک پتھر دل انسان کے اسی پتھر دل کو ایک نازک اور چھوٹی سی لڑکی اپنے بس میں کر چکی تھی۔ ابھی اسی پری پیکر کے خیالات میں گم تھا جب اس کی گھڑی سے محسوس الارم کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اپنے محسوس ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ دعا اور امائے کی ان دنوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ان کا بینچ بھی سیم تھا، اس لیے دونوں سارا دن ساتھ ہی ہوتی تھی۔ کالج میں ابھی بھی وہ دونوں کینٹین سے آئی تھی۔ یہ ان کی فزکس کی کلاس تھی۔ دعا شروع سے ہی پڑھائی میں بہت شارپ اسٹوڈنٹ تھی، پر فزکس اسے تھوڑی سی مشکل لگتی تھی، اس لیے وہ پورے لیکچر میں اپنا سارا فوکس صرف بک پر ہی رکھتی تھی۔ اس کے لیے پلس پوائنٹ یہ تھا کہ سر پاتا بہت اچھا پڑھاتے تھے، پر ان کے چہرے پر سرد مہری دیکھ کر اسے بہت ڈر لگتا تھا ان سے۔ وہ ایک سخت ٹیچر تھے۔ ابھی بھی وہ اپنی نوٹ بک پر ایک نمیریکل حل کرنے میں مشغول تھی جب فاتحہ نے اسے پکارا، رول نمبر 10 اسٹینڈ اپ۔ فاتحہ نے دعا کو مخاطب کیا، پر وہ ابھی بھی اپنے نمیریکل میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ ساری کلاس اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ مایا نے اسے واضح سے پکڑ کر ہلایا، اس کی توجہ سر کی طرف دلوائی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ رول نمبر 10، آج سے آپ اس کلاس کی CR ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے اسائنمنٹ جمع کر کے میرے آفس میں پہنچا دیا۔ سر وہ بکھلا گئی تھی، بھلا وہ کیسے اتنی بڑی ذمہ داری لے سکتی تھی؟ جی آپ، آئی تھنک رول نمبر 10 آپ ہی ہیں۔ جی سر، اوکے بول کر وہ جلدی سے سر جھکا گئی، جبکہ اس کی ایسی حالت پر کلاس میں سب اسٹوڈنٹ ہی ہنسی چھوٹ گئی، جس کو بریک فاتحہ سر کی ایک سرد نگاہ نہیں لگائی تھی۔ لیکچر ختم ہوا تو دعا نے کلاس سے اسائنمنٹ جمع کی اور مرے قدموں سے فاتحہ سر کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔